न्यू नेटवर्क टेलीविजन के ऊपर मैं हूं फवाद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के पीछे। हस्बे मामूल पहले देखेंगे आज की बड़ी खबरें और खबरों के बाद हम चलेंगे उन खबरों के पीछे। आज की हेडलाइंस। शहादतों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान के फौजी जवान अपने लहू से अजमत की दास्तानें लिख रहे हैं। शवाल का मार्का जारी। फरवरी का महीना, हकूक़े निस्वा के नए बाब का आगाज। बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़े निस्वा बिल से शर्मीन उबैद के ऑस्कर तक। एशिया कप का मार्का जारी, लेकिन T20 पर फिर तनाज़ा। क्या पाकिस्तान टीम भारत जा पाएगी? बात करेंगे चेयरमैन PCB शहरियार अहमद खान से। पाकिस्तान की जनूबी सरहद पर पाकिस्तान की फौज के जवान सरबकफ पहाड़ों और संगलाख चट्टानों को अपने लहू से सेंच रहे हैं। आज का प्रोग्राम हम अपने उन्हीं शहीदों के नाम करना चाहते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में उन सैकड़ों सूरमाओं के लहू में ये नया इजाफा है। ये सीसा पलाई छातियां हमारे लिए, पाकिस्तान की बेटियों के लिए सीना सपर है। शहादतें हुई हैं नई शवाल में। कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी, हवालदार हाकिम अली अब्रो, सिपाही राशिद और सिपाही हमीद, ये वो ताज़ा इजाफा है उस लहू में जो पाकिस्तान की फ़ौज के जवान इन सरहदों पर, इन सरबकफ पहाड़ों पर, इन संगलाख चट्टानों पे रोज़ाना दे रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि ये पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये एक तहजीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उस तहजीब की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका मैं और आप हिस्सा है। और इस तहजीब की लड़ाई की शिकस्त इंसानियत की शिकस्त है, सिर्फ पाकिस्तान की शिकस्त नहीं होगी। क्योंकि जो लोग ये लड़ाई में हमारे दुश्मन हैं वो हमारे बच्चों को, उन्होंने APS में देखा, आपने बादशाह खान के ऊपर देखा, वो हमारे बच्चों को के खिलाफ है, वो हमारे तहजीब के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि आप इस तरह से ये कपड़े क्यों पहनते हैं, वो आप कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ये पूरी तहजीब की लड़ाई है जो पाकिस्तान की फौज इस वक्त लड़ रही है। और इस फौज की इसी लड़ाई के हवाले से, कल के शहीदों के हवाले से हम थोड़ा सा एक शॉट देखते हैं, क्योंकि आज का हम अपना प्रोग्राम नाम करना चाहते हैं इन शहीदों के। पैगाम तो यही है कि इंशाल्लाह हम पे उम्मीद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ पे हम गए तो किसी मकसद के लिए गए। फौज वहाँ पे बाहर नहीं बैठी हुई है और कोई इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ऑपरेशन अपकमिंग हैं हमारे, इंशाल्लाह उससे बेनिफिट ही होगा। और ये कि मोस्ट ऑफ द एरिया हमने क्लियर कर लिया और हम पे उम्मीद रखें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक करम करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ प्राउड फादर ऑफ माई सन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी शहीद। हमारे हौसले बुलंद, अज़म बुलंद, बहुत प्यारा बेटा, शहजादों जैसा बेटा, कॉम्पिटेंट हर लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से, दुनिया के हर मामले में, हर एस्पेक्ट में ही वॉज नंबर 1। उसकी कुर्बानी ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पूरी फौज के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये फख्र का मुकाम है इंशाअल्लाह। इवन मेरा दूसरा छोटा बेटा भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसको भी इस टाइम पे मैंने चीफ आर्मी स्टाफ साहब बताया भी उनको कि जी बेशक आप इसी टाइम पे उसको भी आगे माज़ जंग पे भेज दें। मेरे लिए प्राइड वाली बात है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह करम करेगा। कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी और उनके वालिद के ख्यालात आपने सुने। और जहाँ पर इस तरह के बेटे हों और फिर इस तरह के बाप हों, उस कौम को शिकस्त देना आसान नहीं है। और ये दुश्मन जितनी जल्दी जान ले उतना अच्छा है। आज जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हमारे प्रोग्राम हम नाम करना चाहते हैं कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी, हवालदार हाकिम अली अब्रो, सिपाही राशिद और सिपाही हमीद के, इन तमाम फैमिलीज़ के, इनके जिनके बच्चे ये शहीद हुए हैं पाकिस्तान की आबरू की हिफाजत में, पाकिस्तान की बेटियों की आबरू की हिफाजत में, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, इन सब के लिए हम जाहिर है कि जो शुक्रिया का लफ्ज़ है वो तो बहुत ही कम है।
कम है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के सैकड़ों जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं और ये नया इजाफा है। और यही आज मौका है कि हम देखते हैं कि ये इन्हीं जवानों की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से हम फरवरी के महीने में हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। इस वॉर ऑन टेररिज्म में भी पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, और उससे हटकर हमने अपने समाजी हवाले से बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जहां पाकिस्तान की बेटियों को वो फ़िज़ा मुयस्सर आ रही है। इन कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान की ख़वातीन को वो फ़िज़ा मुयस्सर आ रही है जिसके ऊपर पाकिस्तान की औरतें, पाकिस्तान की ख़वातीन बजा तौर के ऊपर तरक्की की नई मनाज़िल से रोशनास हो रही हैं। और फरवरी का महीना पाकिस्तान में ख़वातीन की तरक्की के एतबार से, पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से बहुत ही अहम रहा। यहाँ पर ना सिर्फ ये कि ख़वातीन की हकूक़ निस्वां बिल जो है वो पंजाब असम्बली ने अप्रूव किया, बल्कि उसके बाद जो है वो ऑस्कर का अवार्ड आज जो है वो शर्मीन अहमद चुनाए दूसरा अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए जीत के आई। और ये पाकिस्तान में जो इस वक्त वॉर ऑन टेररिज्म चल रही है, जो वॉर ऑन टेरर चल रही है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, उसमें पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की औरतें, पाकिस्तान की अक़लियतें सबसे पहले निशाना है। और इसीलिए हमने ये सिंबलाइज़ किया, हमने ये सोचा कि जहां पाकिस्तान की फ़ौज की कुर्बानियों का तज़किरा ज़रूरी है, वहीं पर उनसे शामिल होने के लिए उन कुर्बानियों में से जो फ़ायदे हुए हैं उनकी तरफ भी हम आपको लेके चलें। और हमने देखा है कि इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान में एक रोशन ख्याल पाकिस्तान जो है वो बनने जा रहा है, जो आज से चंद साल पहले शायद पाकिस्तान को तवक्को ही नहीं की जा रही थी। पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार दिया जा रहा था। आज पाकिस्तान लाजमन तौर के ऊपर एक ऐसी मुल्क के तौर के ऊपर उभरा है जहां पे औरतों का, अक़लियतों का और उनके ऊपर एक काफ़ी इक़दामात किए जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान में जिस तरह से आपने देखा कि आज का दिन शर्मीन उबैद चुनाए के विक्ट्री के साथ तल्लु हुआ। पाकिस्तान ने आज जो है वो ऑस्कर अवार्ड जीता, उन्होंने दूसरा बड़ा ऑस्कर अवार्ड जीता। हम इस ऑस्कर अवार्ड की तरफ चलेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, सबसे पहले हम शर्मीन चुनाए का ये शॉट देख लेते हैं जो आज उन्होंने दिया ऑस्कर अवार्ड के सिलसिले में। उसके बाद थोड़ी सारी आपसे ऑस्कर के ऊपर बात करेंगे और फिर हम चलेंगे प्रिवेंशन ऑफ जो ख़वातीन हकूक़ निस्वां बिल की तरफ। पहले आप ये शॉट देख लेते हैं। The price of forgiveness, Sharmeen Obaid Chinoy. Thank God I have two of them now. This week, the Pakistani Prime Minister has said that he will change the law on honor killing after watching this film. That is the power of film. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो गैरत के कत्ल से मुतल्लिक कानून को तब्दील करेंगे। इससे पहले आज इस हफ्ते असम्बली में, पंजाब असम्बली ने एक बहुत बड़ा कानून पास किया जिसमें उन्होंने प्रोसीजरल रेगुलेशन की हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, काफ़ी ज़ेर बहस है। लेकिन पहले शर्मीन उबैद चुनाए की इस कामयाबी का तज़किरा कर लें कि 1929 में 1929 में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने पहली बार ये अवार्ड की ये तकरीब मुनक्किद की जिसमें 250 लोग शरीक हुए। दिलचस्प बात यह है कि 1939 तक इस अवार्ड का नाम ऑस्कर कभी भी नहीं था। ऑस्कर का नाम तब पड़ा जब डायरेक्टर, उस वक्त के नामवर डायरेक्टर मार्गरेट हेरिक ने यह कहा कि जो स्टैट्यूट्स हैं, जो अवार्ड के, जो भी आपने शर्मीन उबैद चुनाए के हाथ में भी देखा कि उन्होंने ये कहा कि ये स्टैट्यूट्स उनके अंकल ऑस्कर से मिलते हैं। और उसके बाद से इस अवार्ड का नाम जो है वो ऑस्कर अवार्ड हुआ। और शर्मीन उबैद चुनाए यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर लेके आई हैं। यहाँ पर हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान ही के एक बहुत ही नामवर डायरेक्टर, उभरते हुए डायरेक्टर, उन्होंने मंटो फिल्म अभी हाल ही में अगर आपने देखी हो, सरमद खोसट साहब, उनको और उनसे थोड़ा सा हमने ये समझना चाहते हैं। सरमद साहब, जब एकेडमी अवार्ड मिलता है या जो भी अवार्ड मिलते हैं किसी फिल्म को, उसके लिए डायरेक्शन में पहलू क्या क्या देखे जाते हैं? कैसे फैसला होता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है और ये फिल्म अच्छी नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जनाब, इस सवाल की जवाब में बहुत सी जहतें निकल सकती हैं, लेकिन बात वही है जी, डेफिनेटली एक जूरी होती है, कुछ लोग होते हैं और बहुत से ऐसे पहलू देखे जाते हैं। खुसूसन जब हम डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो यहाँ ये अमर भी बहुत जरूरी है कि आज बहुत ही मज़े का खेज किस्म की चीज जो इंटरनेट पे देखने को मिली कि लोग कह रहे हैं कि शर्मीन उबैद को क्यों मिला, इदी साहब को क्यों नहीं मिला अवार्ड। आई मीन दिस इज जस्ट रिडिकुलस एज अ कंपैरिजन। आप दो ऐसी चीजों का बिला वजह का मवाजना कर रहे हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं।
تو وہی امر یہاں پہ بھی دیکھنے کے لیے کہ ڈاکیومنٹری میں اور فلم میں کچھ فرق ہوتا ہے. یہ ایک اسپیشل کیٹیگری ہوتی ہے اور ڈاکیومنٹری میں اس کا ٹاپک, اس کا کانٹینٹ, اس کی ٹریٹمنٹ, وہ کس ریجن سے آ رہی ہے. مطلب لوگ کیمپین کو کیوں نہیں سمجھتے, اس کو ایک نیگیٹو لائٹ میں کیوں دیکھتے ہیں صرف. کیا ہمارے ہاں ایک عام الیکٹوریٹ کو کھڑے ہونے کے لیے کہ الیکشن میں کیمپین نہیں کرنا پڑتا؟ کیا آپ کو اپنا کوئی کام کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی؟ تو ڈیفینیٹلی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جی. فلم کی اپنی انٹیگریٹی ہوتی ہے, اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کا. اچھا سرمد یہ بتائیے, آپ نے ابھی جو ہے جب منٹو جیسی فلم جو ہے وہ ڈائریکٹ کی ہے اور پاکستان میں اوور آل جیسے شرمین نے بھی جو ہے یہ ان کو پہلی ان کی مووی کو گریمی ایوارڈ ملا, یہ دوسرے دو جو ہیں ان کو آسکرز ملے ہیں. ہمارے ہاں ڈاکیومنٹریز کے اوپر تو کافی کام ہو رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمرشل موویز کا بھی پاکستان میں دور واپس آنے والا ہے؟ جی بالکل, وہ ساتھ ساتھ ہی کام ہو رہا ہے جی. بہت تھوڑا سا ہی عرصہ ہوا ہے اس چیز کو دوبارہ سے مطلب وہ کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اپنے پاؤں پہ وہ انڈسٹری, بٹ ایک سلو پروسیس ہے جی. ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں جب دوبارہ سے فلمیں بن رہی ہیں, لیکن ایک عام موازنہ بھی اگر آپ کریں تو اس وقت جو مزاج ہے فلموں کا اس میں ایک ویرائٹی موجود ہے, ہر طرح کی فلم بن رہی ہے اور کمرشل کو بھی ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کمرشل صرف وہ نہیں ہے جو کسی فارمولے کے تحت بنتا ہے. ایک اچھی فلم ہوتی ہے. اچھا, ایک تنقید جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں جو نیگیٹیوٹی کو دکھائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ انٹرنیشنل اکلیم ملتا ہے, انٹرنیشنل ایوارڈ ملتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو چیزیں دکھائیں تو انٹرنیشنلی اکلیم نہیں ہوتا. باقی ملکوں کے حوالے سے آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے؟ دیکھیے اگین اٹس جسٹ اے کوسچن آف پوائنٹ آف ویو. اب میں کہہ رہا ہوں اس وقت شرمین کی فلم سے زیادہ پازیٹیو چیز اس سال میں ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے. آپ اس فلم کا وہ دیکھیں, وہ فلم اپنے لیول کے اوپر ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک چیز کی ریالٹی ہے. اس کا تو پھر آپ اخبار بھی روز اٹھا کے باہر پھینک دیں, اخبار میں تو سارا دن یہی سب کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر تو آپ جن شوز میں یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے نا ہمیں. ڈاکیومنٹری ایک ایسا ژانرا ہے جس میں کسی ٹاپک کو اٹھایا جاتا ہے, اس کو سینسٹیولی ایڈریس کیا جاتا ہے. It is almost close to journalism that way. But تو پورا جرنلزم بے بنیاد ہے. اگر آپ ڈاکیومنٹری کو یہ کہیں کہ یہ ایک اچھا پہلو ہی دکھائیں, اچھائی برائی کیا ہے؟ شرمین کی فلم سے ایک چیز کو کمرشلی ہم نے ایکسیپٹ کیا. آج گورنمنٹ اس بل میں چلے, میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹل کریڈٹ آپ صرف اس فلم کو دے دیں, لیکن اس فلم نے کنٹریبیوٹ کیا ایک ایسے چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. بہت بڑا المیہ ہے. تو اس کی نشاندہی کرنے کے لیے کوئی بھی ٹول ہو, وہ فلم ہو, وہ صحافت ہو, نشاندہی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سرمد کھوسٹ صاحب, آپ ہمیں جوائن کیا اور آپ بتا رہے تھے کہ کیسے جو اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر دیکھ رہے تھے. 2-3 جو ایشوز ہیں جو زیادہ چل رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آنر کلنگ کے اوپر جب میں ہائی کورٹ میں روزانہ جاتا ہوں اور اپنے کیسز کے سلسلے میں, تو ایک لمبی لسٹ جو سب سے زیادہ مجھے شروع میں پتہ چلا وہ یہی تھا کہ وہ آنر کلنگ کے اوپر معاملہ ہے, یا آنر کے اوپر جو بنیاد کے اوپر جو مقدمات ہوتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں مرضی سے شادی کر لیتی ہیں اور ان کے ماں باپ ان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے FIRs لے کے آتے ہیں. پاکستان میں خصوصاً ایک طبقے میں جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا جو ایک طبقے میں جو آنر کے بیسڈ کیسز ہیں, آنر بیسڈ کلنگ ہے, وہ بہت کامن ہے. ہائی کورٹ کے سامنے یہ واقعہ ہوا جس کے بعد پاکستان میں یہ معاملات اٹھے. سوال یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہوا ہے, احکامات دیے ہوئے کہ 18 سال کے بعد کسی بھی لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف شادی پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ نہ صرف کہ شرعی قانون ہے, یہ ہمارا ملک کا قانون ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. اس کے باوجود یہاں پر یہ معاملات جو ہیں وہ روزانہ چلتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے, اور یہ شرمین عبید کی جو مووی ہے اس کے بعد اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آنر کلنگ میں وہ اس کو فساد فی الارض میں لائیں گے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں صلح جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی, یعنی دیت کا معاملہ جو ہے وہ اس میں نہیں لایا جا سکے گا, اور اس کو فساد فی الارض میں لا کے جو سزا ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی دینا. بہت بڑا سٹیپ ہوگا. یہیں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو امبر شمسی ہمارے ساتھ ہوں گی, BBC کی وہ نامور رپورٹر جنہوں نے عالمی سطح کے اوپر سب سے پہلے یہ سٹوری اٹھائی جس کی بنیاد کے اوپر شرمین عبید چنائے کی یہ مووی بنی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी ने, BBC उर्दू की नंबर रिपोर्टर है और अंबर ही वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस स्टोरी को आलमी रायआमा में लेके आए थे। जो स्टोरी, जो कहानी बुनियाद है शर्मीन अवैध चुनाई की, इस कहानी की जिसको आज ऑस्कर मिला, हमने उन्हें ज़हमत दी और उनसे ये पूछेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा अंबर के आपको ये कैसे ये स्टोरी तक आप पहुंची, इसकी अपनी क्या कहानी है आपकी, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये हो रहा है और ये कहानी है क्या? जी फवाद, ऐसे है कि मैंने भी शर्मीन की तरह मैं भी अखबार पढ़ती हूँ और ये स्टोरी हमारे मकामी मीडिया को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ही इसमें स्टोरी हाईलाइट की। लेकिन जो इसमें मुझे दिलचस्पी जो स्टोरी में थी, मुझे ये ऐसी लड़की थी जो बच गई थी, जिसके साथ ये कातिलाना हमला किया गया था लेकिन बच गई थी। और इस तरह की कहानियाँ हमें कम मिलती हैं। इसी वजह से मैं जानना चाहती थी ये लड़की कौन है जो यू नो शी मैनेज टू सर्वाइव। मैंने फिर जब राब्ते किए और मालूम किया तो गुजरावाला में थी और वो बात करने से वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी। सबा कैसर जो है बहुत 18 साल की थी जब मैंने बात की थी, ये 2 साल पहले पुरानी बात है। और एक जो मुझे नज़र आया था एक मजबूती उसकी में भी एक स्ट्रेंथ थी। बहुत खुल कर बात करी थी कि मैंने शादी नहीं करनी थी, मेरे वालिद चाह रहे थे मैं शादी करूं, मुझे मोहब्बत हो गई थी, मेरे हमसाए थे ये कैसर जिससे शादी ये गुजरांवाला के नजदीक कोई गांव था अंबर, या ये कोई शहर की बात है गुजरांवाला की, या गुजरांवाला के नजदीक कोई गांव है? जो मुज़फ़्फ़ात में शहर गुजरांवाला के मुज़फ़्फ़ात में है, तो एक गांव रूरल एरिया जिसको कहेंगे, पेरी अर्बन एरिया जिसको कहेंगे, वहाँ इनकी रिहाइश है। और ये मोहल्ले में ज़ाहिर ऐसे ही होता है कि सबको जानते हैं। तो ये लड़के से भी ऐसे ही कैसर से ऐसे ही मिली थी, मोहब्बत हो गई थी, शादी कर ली, निकाह कर लिया। और निकाह भी इसीलिए किया क्योंकि ख़ानदान वालों की तरफ से दबाव था कि वो शादी अपने फैमिली में करे। फिर निकाह के बाद सबा ने मुझे बताया था कि यही हुआ कि उसके वालिद और चचा घर आए और उन्होंने कहा कि मुझे जो सबा ने बताया था कि कुरान की कस्में खाई थी कि हम आपको घर लेकर जाना चाहते हैं और लड़की को कुछ नहीं कर तो मैं कुछ भी नहीं करेंगे। इसी तरह ये एक्सक्यूज़ बना के, ये जवाज़ बना के वो एक वैन में उसको ले गए और कनाल के पास ले गए। अब मेरी वालिद से भी बात हुई थी और वालिद उस वक्त जब मेरी बात हुई थी तो उस वक्त जेल में थे। वालिद का कहना था कि हमने बस एक सबा को सबक सिखाना था और अपने ख़ानदान वाली लड़कियों को सबक सिखाना था कि उनकी आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखें कि मर्जी की शादी नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सबा का कहना है। और ये फिर जो FIR जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी उसमें तस्दीक हुई थी कि उसके दे शॉट एट हर और 2 बुलेट्स जो थी उसकी पास यूं गुजरी और फिर इस तरह वो जख्मी हो गई थी। जख्मी होकर बेहोश हो गई, उसको एक सैक में उन्होंने बांध दिया और उसको कनाल में फेंक दिया। उसके चचा भी साथ थे वालिद के साथ साथ। जब वो ठंडे पानी में वो जब सैक जो है वो नीचे गिरा तो उसके बाद सबा जो है उसको होश आया और खून तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत निकल रहा था, बच भी गई थी। इस तरह वो खुद काफ़ी थोड़ा फासले पे एक पेट्रोल पंप था वहां तक खुद पहुंची, वहां फिर 11 रेस्क्यू 1122 को फोन किया और आगे कहानी फिर इस तरह बढ़ी और फिर इस तरह से बढ़ी। और इस कहानी के बाद जैसे आज ऑस्कर मिला है, जाहिर है कि जहां बहुत सारी और जो औरतें हैं जिन्होंने जाहिर है मर्जी की शादी की है और उनको तो हौसला मिलेगा। लेकिन ये बताइएगा कि इन खातून से आपका उसके बाद कोई राब्ता हुआ जब ये नॉमिनेशन हुई शर्मीन अवैध की इस मूवी की, और अब ये जो है उनकी कोई मामलात उनके बेहतर हुए या अब क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है इनकी? देखिए जब मैंने स्टोरी भी करी थी उसी वक्त वही बात हो रही थी जो आम तौर पे गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है ये कि सुलह हो जाए। उसी वक्त उस पर ससुराल वालों की तरफ से भी काफ़ी दबाव था, उसके अपने ख़ानदान वालों की तरफ से काफ़ी दबाव था कि उनके जो वालिद और चचा पर जो केसेस थे अटेम्प्टेड मर्डर के थे और उन्होंने कहा था कि माफ़ कर दो, हमने भी इसी मोहल्ले में रहना है, इन्हीं खान हमारे एक ही बिरादरी है, मसला हो जाता है। बिल्कुल, बल्कि मेरी उनकी इसकी सास से भी बात हुई थी और वो भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग खातून हैं और उनका भी यही कहना था कि देखें अब ये हमारी गैरत है, तो ये अब हमारी इजाज़त के बगैर भी कुछ भी करेगी तो हमें तो अच्छा नहीं लगेगा।
تو یہی ہے کہ اس کے بعد بھی صلح ہو گئی اور کیس ایسے ہی ختم ہو گیا. مطلب یہ بی بی سی پہ بی بی سی انگلش جو ہے ورلڈ, ان کو بھی سٹوری بہت سٹرونگ لگی, اس کو کافی انہوں نے اٹھایا اور اس پہ اچھا. کافی تو امبر اب اس سے نکل کے تھوڑا آگے چلتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی اور بڑا ہی کامن یہ پرابلم ہے, بڑا ہی عمومی یہ بات ہے جہاں پہ ملکیت سمجھا جاتا ہے بیٹیوں کو, اور 18 سال کے بعد بھی ان کو ان کی مرضی کی شادی کا حق حاصل نہیں ہوتا. اور جس طرح سے آپ نے ابھی بڑا اچھا ایڈ کیا کہ سسرال میں بھی جا کے وہ سسرال کی ملکیت بن جاتی ہیں, نہ کہ وہ ایک انڈیویجول رہیں. امپاورمنٹ جو ہے خواتین کی ادھر نہیں آ رہی. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے شرمین عبید کو جو ملا ہے یہ یہاں پہ جب آسکر ملا, وہ کہتے ہیں پاکستان کی نیگیٹو چیزوں کے اوپر آسکر مل جاتا ہے جب بھی جاتے ہیں, اور نیگیٹو کے اوپر جو ہے وہ نہیں ملتا. ملالہ کے اوپر بھی یہی تنقید ہو رہی تھی, اب شرمین عبید کے اوپر بھی یہی تنقید ہو رہی ہے. دیکھیے اب اس کے بارے میں تو میری یہی رائے ہے, میں ایک صحافی ہوں اور ہم پاکستان کے بارے میں اچھی چیزیں بھی سامنے لاتے ہیں, بین الاقوامی میڈیا میں بھی آتی ہیں, اور بری چیزیں بھی آتی ہیں. بری چیزیں ہم کیوں سامنے لاتے ہیں؟ اس لیے لاتے ہیں تاکہ معاشرے کا اصلاح ہو. اب دیکھیں, اب شرمین عبید چنوئی کی فلم غیرت کے نام پہ قتل, یہ ایک دوسرا آسکر جیتا. اس کے پہلے وہ خود بھی کہہ چکی ہیں کہ مجھے زیادہ, ایک تو مجھے مل چکا تھا, مجھے زیادہ جو دلچسپی ہے کہ جو قانون غیرت کے نام پہ قتل پہ قانون جو ہے وہ ایک وہ منظور ہو جائے, اس پہ کام ہو, تاکہ آگے لوگوں میں ایک تو آگاہی بھی پیدا ہو, اور پھر جب تک ایک پنشمنٹ نہیں ہوتی تو ایسے کیا کہتے ہیں جرائم کو روکا کیسے جا سکے گا؟ تو جب تک ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے اصلاح کیسے ہوگی؟ لیکن آپ کا لگتا ہے کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے, انٹرنیشنلی اپریشیٹ ہوتی ہیں؟ دیکھیں پازیٹیو چیزیں اگر آپ انفرادی طور پہ دیکھیں, ملالہ جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں, جو ایشوز کو وہ ہائی لائٹ کرتی ہیں وہ ہیں نیگیٹو, لیکن وہ خود بھی ایک سمبل ہے, ایک علامت ہے کہ جو پاکستان میں خواتین ہیں وہ کتنی سٹرونگ ہیں, کتنی ڈٹرمنٹ ہے. شرمین عبید چنوئی کی بھی یہی بات ہے کہ پاکستان کی خواتین کی بھی نمائندگی کرتی ہیں, اور یہ ایک مثبت چیز ہے. ہم اس نقطہ نظر سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نیگیٹو کوریج کو پیچھے چھوڑے. اب شرمین عبید چنوئی نے سچل سرما آرکیسٹرا ہے, اس پہ بھی بین الاقوامی سطح پر انہوں نے اپنی فلم کی نمائش کی, ایک دستاویزی فلم بنائی تھی, اس کی نمائش ہوئی اور اس کو بہت اپریسیشن بھی ملی تھی. تو ایسا نہیں کہ صرف نیگیٹو چیزیں سامنے آتی ہیں, پازیٹیو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا تو یہ بھی بتائیے گا کہ شرمین عبید کو تو آسکر ملا, پاکستان کے اندر بھی ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. آپ نے یہ سٹوری سب سے پہلے جو ہے وہ عالمی منظرنامے پہ لے کے آئی تھی, عالمی سطح پہ اٹھائی تھی. پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کو بھی بلایا مریم بی بی نے؟ نہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے نہیں بلایا. ہم تو ایک کیا کہتے ہیں, آئی ایم اے رپورٹر, ایک صحافی ہوں. سٹوری آئی, اس کی کافی اپریسیشن ہوئی, اس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا, پڑھا, ریاکٹ کیا. بلکہ بی بی سی میں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی سٹوری کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی رپورٹرز, براہ راست رپورٹرز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم تو اس چیز سے ہی خوش ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے کوئی بلاوا نہیں آیا. چلے, ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے مریم نواز شریف اسپائس خصوصی طور کے اوپر وومن امپاورمنٹ میں جو دلچسپی لے رہی ہیں, جس طرح سے انہوں نے معاملات کو ہائی لائٹ کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے اٹھایا ہے, امید یہی ہے. اور یہاں پہ جس طرح پنجاب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت دلچسپی دکھائی خواتین کے حقوق کے لیے یہ بات اٹھانے میں. اور جو شرمین عبید چنوئی کی جو مووی جس کی جو نمائش ہو سکی پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ بھی بنیادی طور کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کا انٹرسٹ تھا, ان کی دلچسپی تھی خواتین کے حقوق میں, جس سے یہ ممکن ہو سکی. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈر دے سکیں اس ساری مووی کا, پاکستان کی اس اتنی بڑی کامیابی کا, اور پاکستان کے شہیدوں کو بھی ہم اپنی ان کامیابیوں میں ساتھ ساتھ اپنے رکھ سکیں, ان کو ساتھ جو ہے وہ یاد کر سکیں, ان کو سیلیوٹ بھی کر سکیں ان کی قربانیوں کے لیے. یہی ہماری کوشش تھی. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم چلیں گے کرکٹ کی طرف, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ شہریار خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, جن سے ہم پوچھیں گے کچھ تلخ و شیریں باتیں, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ سلیکشن جو ابھی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا وہ مطمئن ہیں کہ نہیں, اور کیا پاکستان کی ٹیم آگے بھارت جو ہے وہ جانے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں, جو سیکیورٹی کے معاملات درپیش ہیں ان سب کو لے کے. یہ سب باتیں پوچھیں گے شہریار خان صاحب سے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پاکستان کی کارکردگی ایشیا کپ میں جیسی چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ان کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا دل جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ دھڑکتا ہے, اور اسی مرحلے میں آج پروگرام کے اس حصے میں ہم نے زحمت دی پی سی بی کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب شہریار خان صاحب کو. شہریار خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے رات کے اس پہر ہمیں جوائن کیا. تھوڑا سا میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا یہ چاہوں گا, آپ سے یہ جو ہے وہ آپ کی اوپینین جاننا چاہوں گا, ایشیا کپ میں پاکستان کے کرکٹ کی پرفارمنس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جی پرفارمنس تو ابھی تک ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ہماری بیٹنگ بہت کمزور نظر آ رہی ہے, تو اس وجہ سے میں بھی پریشان ہوں. تو یہ بتائیے گا چیئرمین صاحب کہ جب سلیکشن کمیٹی نے خرم منظور کو ڈالا اور شاہد آفریدی صاحب کی جو پرفارمنسز چل رہی ہیں, آپ نے سلیکشن کمیٹی سے کوئی باز پرس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ جو سلیکشن ہو رہی ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اب میں اندرونی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن میں نے ضرور کہا تھا کہ یہ سلیکشن میں نے دوبارہ ان کو بھیج دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں آپ ترمیم کریں, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ناکافی ہوگی ہماری خاص طور سے بیٹنگ جو ہے. تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مجھے بتایا کہ کوچ سے بھی بات ہوئی, کپتان سے بھی بات ہوئی, اور ان کا یعنی کنسنسس ویو یہی ہے کہ خرم منظور کو کھیلنا چاہیے. تو پھر جب وہ متحد ہو کے مجھے بتا رہے تھے کہ منظور کو کھلا رہے ہیں, تو پھر میں نے ظاہر ہے میں دخل تو نہیں دیتا ان کی سلیکشن میں. صحیح ہے. تو چیئرمین صاحب تھوڑا سا یہاں پہ بہت جو کرٹک ہیں وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جو تبدیلیاں تو ٹھیک ہے, پاکستان کی سلیکشن ٹیم میں اور کوچ کی ٹیم میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے. اب تو ظاہر ہے کہ اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے تو یہ تو ایک بڑا محاذ بن جائے گا. تو یعنی ابھی تو ہم نے سلیکٹ کر لیے ٹیم ایشیا کپ کے لیے اور T20 کے لیے بھی, دونوں کے لیے سلیکشن ہو چکے ہیں, ان کو اب چینج نہیں کیا جا سکتا. تو جو ٹیم ہے اسی کو ہی کھیلنا پڑے گا. خدا کرے کہ ان کی پرفارمنس بہتر رہے, نہیں تو پھر فائنل میں ہم نہیں آئیں گے. تو چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا, فٹنس بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ فٹنس کو, کیا آپ پلیئرز کی فٹنس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ بھئی فٹنس کی ہم نے بہت زیادہ اس پر فوکس کیا ہوا ہے. فٹنس کی بڑی کوشش ہماری ہوئی ہے کہ ہم فٹنس ٹیم کو فٹ کرا لیں, فیلڈنگ اچھی کریں. کچھ بہتری تو آئی ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یعنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو اب کوشش جاری ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور بھی ہمیں فٹنس کی طرف جانا پڑے گا. اب تو بہت دیر ہو گئی ہے, لیکن جو لڑکے ہیں وہی ہیں, اس سے زیادہ تو ہم نہیں لے سکتے لوگوں کو. تو جو ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کا ڈھانچہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور پی سی بی جو ہے وہ بھی ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر کچھ خاص کام کر نہیں پایا. بھئی ڈومیسٹک کرکٹ میں ہم نے چینجز لے آئے. پہلے 26 ٹیمیں ہوتی تھیں, اب 16 کر لی ہیں. اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کوشش یہی ہے کہ کمپٹیشن ہو اور آپس میں ایسی طرح کھیلیں کہ جیسے کہ آپ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہوں, لیکن اوور نائٹ تو نہیں ہوتا. یہ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم ڈومیسٹک سیزن کو ایسا کریں کہ جس میں کمپیٹیٹیونس زیادہ آ جائے. تو اوور نائٹ نہیں ہوگا, لیکن کوشش ہماری یہی ہے, اسی طرف ہم جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہتری آئے گی. جو پی ایس ایل ہے, آپ کو لگتا ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا مستقبل میں پاکستان کو؟ جی ہاں, اوور نائٹ نہیں ہوگا. پی ایس ایل تو بہت کامیاب رہا, بہت اچھا رہا, اور اس میں کچھ لڑکے بھی سامنے نکلے جو کہ اس وقت ٹیم میں کھیل رہے ہیں. لیکن یہ تو ابھی 2-3 سال بعد جب کھیلیں گے ہم پی ایس ایل کو اور کامیابی سے کھیلیں گے تو پھر اس کے ریزلٹس آئیں گے. اوور نائٹ تو نہیں آئیں گے بھائی. اچھا, تو یہ بتائیے گا چیئرمین صاحب کہ جس طرح سے انڈیا سے جو وائبز آ رہی ہیں, جس طرح ہماچل کے چیف منسٹر نے اور کانگریس نے جس طرح سے پاکستان کی ٹیم کی مخالفت کر دی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو T20 ورلڈ کپ میں جانا پاسبل ہوگا, امکانات ہوں گے اس کے؟ نہیں, دیکھیے یہ تو بالکل واضح بات ہے. ہم نے ICC سے بھی کہا تھا, BCCI سے کہا تھا
کہ جو تھریٹس آ رہی ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں. یہ ایک جنرل تھریٹ نہیں ہے سیکیورٹی کا, یہ ہمارے پاکستان اسپیسیفک تھریٹ ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے جو میچز ہیں وہ ایسی جگہ کریں گے جہاں کے اس قسم کے تھریٹس نہ ہو. دھرمشالہ میں کریں گے, موہالی میں کریں گے, کلکتے میں کریں گے. ہم آپ کے میچز ایسی جگہ نہیں رکھیں گے جہاں کے اس قسم کی تھریٹس آنا شروع ہو جائیں. تو اس وجہ سے ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم جانے کو تیار ہیں. اب یہ جو ہے رسپانسبلٹی سیکیورٹی کی یہ بی سی سی آئی اور ہندوستان گورنمنٹ کی طرف ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو اسیسمنٹ کرنی ہے سیکیورٹی کی میچز ایسی جگہ کرائیں گے آپ نے کرنی ہے یا حکومت پاکستان نے کرنی ہے یا بی سی سی آئی نے کرنی ہے اور انڈین گورنمنٹ نے کرنی ہے؟ اسیسمنٹ کس نے کرنی ہے سیکیورٹی؟ نہیں حکومت پاکستان. یہ فیصلہ بھائی, یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت پاکستان نے کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ سیکیورٹی کی ایشورنس دے رہے ہیں تو ہم آئیں گے, ہم کھیلیں گے. یہ آئی سی سی کی چیمپئن شپ ہے, یہ بائیلیٹرل چیمپئن شپ نہیں ہے. ہم جائیں گے اس لیے کہ آپ نے ہمیں ایشورنسز دی ہیں کہ آپ سیکیورٹی کا انتظام کریں گے. اب یہ رسپانسبلٹی ہندوستان کی ہے, ہماری نہیں ہے. اسیسمنٹ تو کرتے ہی رہیں گے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت کا ہے. تو اگر آپ نہیں جاتے T20 ورلڈ کپ کھیلتے تو کیا آئی سی سی پاکستان کے خلاف کوئی اقدامات لے سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی کے تھریٹس آ رہے ہیں, آپ دیکھیے کانگریس پارٹی نے کہہ دیا ہے, کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں کھیلنے دیں گے. تو یہ تو ہندوستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس قسم کے جو تھریٹس آ رہے ہیں ان کو دور کریں. نہیں لیکن آپ نے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے, ہم پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیوٹرل وینیو پہ کرائے جائیں جیسے دبئی میں یا بنگلہ دیش میں یہ ہمارے میچز کرائے جائیں, بجائے اس کے کہ بھارت کے اندر ہوں, خصوصاً جب بھارت ہمارے ساتھ بالکل کھیلنے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں یہ تو آئی سی سی کا فیصلہ ہوگا. ہم کو تو انہوں نے یقین دلایا کہ آپ آئیں گے تو ہم آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کریں گے. ہم اسی پہ آمادہ ہیں اور اسی وجہ سے ہم جا رہے ہیں اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جانے کو تیار ہیں. اب جو تھریٹس وغیرہ آ رہی ہیں اس کو وہ لوگ ہینڈل کریں گے. تو شہریار صاحب, جب آئی سی سی جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیریز ہے اس میں اپنا کلاؤڈ استعمال نہیں کر سکا, ہمارے اوپر تھوڑا زیادہ کلاؤڈ استعمال کرتا ہے, بھارت کے اوپر ذرا کم کرتا ہے, پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں؟ بھائی ہمارا آئی سی سی سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی سی سی کی چیمپئن شپ ہے, یہ ہماری بائیلیٹرل سیریز نہیں ہے, آئی سی سی کی چیمپئن شپ ہے. ہم نے آئی سی سی کو مستقل طور پہ بتایا ہے کہ ہمارے خلاف تھریٹس آ رہی ہیں, پاکستان اسپیسیفک تھریٹس ہیں. آپ نے خود ہی علیم ڈار کو ہٹا لیا تھا میدان میں سے, غلام علی کی 2 کانسرٹس وہاں پر منسوخ ہو گئے, اور بھی اس قسم کے حادثے ہوئے ممبئی میں. تو ہمارا تو کہنا یہی کہ تھریٹ جو ہے وہ ہمیں ہے, اور اس وجہ سے اگر کسی نہ کسی وجہ سے ہم نہیں جا سکیں گے تو آپ ہمیں پینلائز نہ کیجیے گا. تو آپ اس سلسلے میں آئی سی سی کے ساتھ ان ٹچ ہیں, ان سے کوئی آپ کی خط و کتابت ہو رہی ہے ان معاملات کے اوپر؟ بالکل مستقل طور پر ان ٹچ ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے, معلوم ہے کہ یہ تھریٹس آ رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بھی اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں. اور آپ کو لیکن ابھی تک آپ کا کبھی امکان یہی ہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلنے جائے گا بھارت میں؟ نہیں, ہماری طرف سے تو ہماری حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری ٹیم جائے گی. اب رسپانسبلٹی ہندوستان کے اوپر ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دیں, یہ بالکل واضح بات ہے. نہیں لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی اپنی کوئی اوپینین ہے یا صرف آپ ریلائی کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے اوپر ہی؟ نہیں, ہم تو ان سے مستقل ان کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, ان کو بتاتے رہتے ہیں کیا ہے. ہم ہی نے ان کو بتایا کہ یہ تھریٹس آ رہی ہیں اور ہماری اوپر آ رہی ہیں, پاکستان اسپیسیفک تھریٹس ہیں یہ, تو یہ تو ہم بتاتے رہے. لیکن حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھئی آئی سی سی چیمپئن شپ ہے, ہمیں جانا چاہیے, خاص طور سے جبکہ انہوں نے سیکیورٹی کی ایشورنس دی ہے. اب ان کو اپنی سیکیورٹی ایشورنس کو پورا کرنا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ
شہریار خان صاحب آپ نے وقت دیا اس وقت، اور شہریار خان صاحب نے 2 اہم باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر ایشیا کپ پہ پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی تو کوچ کی اور سلیکشن کی ٹیم میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف جو ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سلیکشن ہوئی ہے اس کے وہ بھی خلاف تھے. اب پتہ نہیں کہ اگر چیئرمین پی سی بی خلاف تھے تو پھر بھی جو ہے وہ معاملہ اس طرح کیوں ہوا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو T20 ورلڈ کپ ہے ہم مسلسل ان ٹچ ہیں آئی سی سی سے کہ اگر معاملہ جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس اس طرح رہے تو پھر پاکستان کی ٹیم نہیں جائے گی اور پینلائز آئی سی سی پاکستان کو نہیں کرے گی. بھارت کی ذمہ داری ہے پاکستان کی ٹیم کو سیکیورٹی دینا اور بھارت کو دینا چاہیے. اب آخر میں ٹیل پیس جو ہے جو ہم آپ کو بات کرتے ہیں آخر میں وہ یہ ہے کہ اس سال آج کا دن لیپ کا دن ہے اور یہ سال لیپ ایئر ہے. لیپ ایئر کیوں ہوتا ہے؟ ہر 4 سال کے بعد ہم فیبروری میں 29 تاریخ کیوں ڈالتے ہیں، ایک دن کا اضافہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی جو تاریخ ہے وہ تھوڑی سی بہت ہی جو ہے وہ دلچسپ ہے. آج 29 تاریخ کو جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 4 سال میں اپنی سالگرہ صرف ایک دفعہ ہی منا سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمین کی سورج کے گرد جو گردش کا دورانیہ ہے وہ یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے. دراصل شمسی سال میں 365.242 دن کا ہے، یعنی 365 دنوں سے تھوڑا سا زیادہ. اب کوئی بھی کیلنڈر ظاہر ہے کہ اس طرح کے اشاریہ 2422 کو اپنے اندر سمو نہیں سکتا، لہٰذا اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا. لہٰذا مصریوں نے، ایجپشنز نے آج سے صدیوں پہلے تقریباً 2100 سال پہلے یہ جو لیپ ایئر ہے یہ کیلنڈر میں روشناس کرایا، اور پھر جولیس سیزر نے اس کو جب 46 بی سی میں ایک رومن کیلنڈر میں ڈالا، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے یہ 4 سال بعد جو ہے وہ ایک دن کا اضافہ کیا جاتا ہے اس سال میں. ابھی بھی ہمارا کیلنڈر بالکل صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سالوں میں جو صدیاں گزرتی جائیں گی شاید انسان اس کو دوبارہ ایڈجسٹمنٹ میں لائے، لیکن ابھی ایک دن کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ جو سورج کے گرد زمین کی گردش ہے اس کا دورانیہ جو ہے اس کو زمین کے ساتھ، اس کو اپنے وقت کے ساتھ متعین کیا جا سکے، اس کو ایک بیلنس کیا جا سکے. یہ ہے لیپ ایئر کی کہانی. یہیں پہ آج اجازت دیجیے، کل پھر آئیں گے بڑی خبروں کے ساتھ اور ان خبروں کے پیچھے کیا ہے وہ لے کے.